من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتلهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات محمد. پروردگار عالم نے عیسائی کو ایمان و دو باتوں کی خبر دی. پہلی خبر یہ ہے کہ ہر مومن کا ولی اللہ ہے. یہ مومن چاہے جناب آدم کے زمانے کا ہو، چاہے حضور سرور کائنات جناب محمد کے زمانے کا ہو، آج کے زمانے کا ہو، یا قیامت آنے تک جتنے مومنین پیدا ہوں گے اس زمانے کا. یہ وضاحت میں نے اس لیے کرنا چاہی ہے کہ سننے والوں کے ذہنوں میں یہ خیال نہ رہ جائے کہ آیت کا تعلق صرف پیغمبر کی امت سے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہر مومن کا ولی ہے، چاہے وہ کسی زمانے کا ہو. اور ہر زمانے کے ہر مومن کا ولی ہے تو ہر مومن اس بات کا یقین بھی رکھے اور اطمینان بھی رکھے کہ تم مومن ہو کہ کبھی اگر خدا کو بھول بھی جاؤ تو وہ خدا جو تمہارا ولی ہے وہ تمہیں نہیں بھولے گا. اور اس بات کے سمجھنے کے لیے ایک لفظ کہنا کافی ہے. ہمارا پورا سماج یہ کہتا ہے کہ اولاد اگر اپنے ماں باپ کو بھول جائے تو بھول جائے، مگر ماں باپ اولاد کو نہیں بھولتے. سمجھی جانی بوجھی پرکھی حقیقت ہے کہ اولاد بھول جائے تو بھول جائے، مگر ماں باپ نہیں بھولتے. تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جس خالق نے، جس رحمان نے ماں باپ کے سینے میں وہ دل رکھ دیا ہے، جس کی بنا پر اولاد بھول جائے تو بھول جائے مگر ماں باپ نہیں بھولتے، اس خالق کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے کہ بندہ بھول جائے تو بھول جائے مگر خالق نہیں بھول سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہر مومن کا ولی، ہر زمانے کے ہر مومن کا ولی، اور ہر زمانے کے ہر مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تم اگر کبھی بھول بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں نہیں بھولے گا، جب تمہیں اندھیرے میں دیکھے گا تو اجالے میں نکال کر لائے گا۔ والذین کفروا، اب یہ دوسری بات ہے جو قرآن مجید کی آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، البتہ جو کافر ہے وہ بھی بے سرپرست نہیں ہے، ان کے بھی ایک صاحب ولی موجود ہے جن کا نام شیطان ہے، اور قرآن مجید میں یہاں ان کو طاغوت کے لفظ سے یاد کیا جا رہا ہے، یعنی نافرمانی کرنے والا، سرکشی کرنے والا۔ اور اب یہاں پر جملہ میں اگر دوہراؤں تو شاید بھیجا نہ ہو، خدا تو رحمان ہونے کی بنا پر، رحیم ہونے کی بنا پر، مہربان ہونے کی بنا پر مومن کو بھولتا ہی نہیں ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے تو اجالے میں لاتا ہے۔ مگر عزیزان محترم، سننے اور یاد رکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ وہ جس کا نام شیطان ہے وہ بھی کسی انسان کو اجالے میں دیکھ کے بھولتا نہیں ہے کہ انہیں واپس لانا ہے اندھیرے میں۔ اللہ نے اعلان کیا کہ یہ گمراہ کرنے والے شیطان اور گمراہ ہونے والے کافر دونوں کے دونوں دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی یاد میں رہیں گے۔ تو میں سب سے پہلے آج کی مجلس میں اپنے اس محترم مجمع کو جو سب سے پہلی بات پوری شدت کے ساتھ محسوس کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کبھی اس بات سے غافل نہ ہو کہ شیطان اگر آپ کو اجالے میں دیکھے گا تو اپنی کوشش سے باز نہیں آئے گا کہ ان کو اجالے سے نکال کر کے اندھیرے میں واپس لے جائے۔ اگر ہم اندھیرے میں پڑے ہیں تو شیطان شاید ہماری طرف سے کچھ بے فکرہ ہو جائے، لیکن اگر ہم اجالے میں ہیں تو جتنا ہم زندگی اور ہدایت کے اجالے میں ہیں شیطان اتنا ہی ہماری گھاٹ میں ہے، اتنا ہی ہماری ساتھ میں۔ میں اس سلسلے میں آپ کا ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے سنانا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے بھائی یہاں تشریف فرما ہے جو اس واقعے کو جانتے ہیں، مگر میرے بھائی بہت سے بچے وہ بھی ہیں جو نہیں جانتے۔ اجالے میں دیکھ کر کے شیطان کسی کو چھوڑے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، غفلت نہیں برتے گا، ہمت نہیں ہارے گا، وہ کوشش میں لگا رہے گا کہ ان کو اجالے سے نکال کر کے اندھیرے میں لے آؤ۔ اور اس سلسلے کا سب سے شاہکار ترین واقعہ جو ہر انسان کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن خواب دیکھنے کے بعد، میں واقعے کا ضروری خلاصہ صرف اس لیے بیان کروں گا کہ میرے وہ بچے اور نوجوان جو واقعے سے بے خبر ہیں وہ بھی باخبر ہو جائیں، اور جو جانتے ہیں ان سے معذرت کروں گا کہ آپ اتنی دیر سب سے کام لیں کہ نہ جاننے والوں کو میں بتلا دوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ نہیں، یہ تو آگے والوں نے پڑھی صلوات سب نے مل کے دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن خواب دیکھنے کے بعد جس میں انہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔
تیار ہو جائے تو میں گزارش کروں. حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو. پوری شریعت اسلامیہ، پورا دین الہی اس بات کا قائل ہے کہ دین انسان کا گلا کٹنے سے بچانے کے لیے آیا ہے، گلا کٹوانے اور کاٹنے کے لیے نہیں آیا. یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح میں آپ کا وقت لوں، لیکن عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں. جو دین دین آدم ہے، جو دین دین خاتم ہے، جو دین دین الہی ہے، جو دین دین رحمان و رحیم ہے، وہ انسانی گلے کو کٹنے سے بچانے کے لیے آیا ہے، گلا کٹوانے کے لیے نہیں آیا. میں ایک لفظ کہوں گا، یعنی اگر اسلام کے ہاتھ میں کبھی تلوار آتی بھی ہے جہاد کے لیے تو یہ صرف اسی وقت آتی ہے جب زیادہ گلوں کو کٹنے سے بچانے کے لیے تھوڑے گلوں کو کاٹنا ضروری ہو جاتا. یہ جہاد نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر میں نہ پڑھوں، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ جہاد نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں اور بچوں، یاد رکھنا، جہاد نام ہے اس آپریشن کا. جب جسم کا کوئی حصہ زہریلا ہو کے، بیکار ہو کے اس منزل پر بیمار اور خراب ہو جائے کہ اگر اس کو جسم سے جڑا رہنے دیا جائے تو وہ دوسروں کو بھی زہریلا بنا دے گا، تو آپ نے جن کی میز پر لٹا کے زہریلا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ بقیہ حصہ بچ جائے. بس ایسے ہی انسانی سماج میں جب کچھ حصہ کفر و نفاق سے زہریلا ہو جاتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سماج میں زہریلا حصہ باقی رہا تو یہ پورے سماج کو زہریلا بنا دے گا. تو جہاد کے ذریعے آپریشن کر کے زہریلے حصے کو الگ کر دیا جاتا ہے، انسانی سماج بچا لیا جاتا ہے. ایک سلوار بھیجیے محمد راجے. بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا، جیسے بقائے صحت و بقائے زندگی کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے، ویسے ہی قیام امن و بقائے مذہب کے لیے، بقائے امن و ایمان کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. اسلام کی شریعت میں، اسلام کا جب لفظ بولوں تو یہ اسلام کو دین ہے جو جناب آدم سے شروع ہو کر کے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اسلام میں کبھی بھی انسان کے گلے کے کاٹنے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر میدان جہاد میں مجبوراً کچھ فاسد گلے کاٹنا پڑے تاکہ بقیہ گلے بچ جائیں تو وہاں بھی شرط لگاتی ہے کہ تلوار چلانے سے پہلے بے گناہ معصوم سے اجازت لے لینا. میں آپ کے سامنے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے سارے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں مجھے فخر و غرور کے ساتھ یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ آپ کے جہاد کی قیادت معصوم کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، ہمارے جہاد کی قیادت معصوم کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نماز تم خود پڑھ سکتے ہو، اس میں معصوم کی قیادت اور اجازت ضروری نہیں ہے. روزہ تم خود رکھ سکتے ہو، اس میں معصوم کی اجازت اور قیادت ضروری نہیں ہے. اصول دین، فروع دین ہی تو بیان ہو رہے ہیں. زکات تم خود ادا کر سکتے ہو، خمس تم خود نکال سکتے ہو، حج تم خود کر سکتے ہو. یہ 5 کے 5 فروع دین ہے جو تم خود کر سکتے ہو، مگر جہاد نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اذن معصوم نہ ہو جائے، اجازت معصوم نہ ہو جائے. پالنے والے جہاں 5 فروع دین میں ہم کو آزاد کیا تھا، یہ 6 میں بھی آزاد کر دیا ہوتا کا وہاں تمہارا انفرادی کام تھا. یہاں گلے کٹنے کا سوال ہے، خون بہنے کا سوال ہے، تو خون ناحق نہ بہنے پائے، لہذا قیادت ایسے کے ہاتھ میں ہوگی جس سے کبھی ناحق کوئی کام نہ ہو سکے. تو میرا وقت لگ گیا، لیکن شاید ایک ضروری مسئلہ کچھ میرے بچوں کے ذہنوں میں واضح ہو گیا ہو. تو کبھی بھی اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آدمی کا گلا کاٹے، اور وہ اسلام گلا کاٹنے کی اجازت کیا دے گا؟ ذرا توجہ کرو. وہ اسلام گلا کاٹنے کی اجازت کیا دے گا جو عبادت کے نام پر بیماری بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا.
شاید میں اپنے محترم مجمع کو اپنے فکرے کی جو قیمت کا احساس کرانے سے ناکام رہا۔ عزیزان گرامی، گلا کٹنے کا مطلب تو زندگی کا ختم ہو جانا۔ بیماری میں ضروری نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو جائے، لیکن وہ مذہب جو زندگی سے انسان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وضو واجب ہے، غسل واجب ہے، اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہو سکتی ہے، تمہارا روزہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یقین نہیں ہے، تو تم پانی استعمال نہ کرنا، تیمم کر کے وضو اور غسل کے بجائے نماز اور روزہ بجا لانا۔ تو جو بیماری بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ گلا کٹنے کی اجازت کیسے دے دے؟ اگر روزے کی بنا پر خطرہ پیدا ہو جائے بیماری پیدا ہونے کا یا بیماری بڑھنے کا یا مشقت شدید کا، تو رحمان کہتا ہے میں نے اپنی عبادت اٹھا دی ہے۔ بندگی تبھی تک ہے جب تک تیری زندگی اس بندگی کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام میں نہ گلا کٹنے کی اجازت، گلا کاٹنے کی اجازت کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑا وقت لیا، سنانے میں کچھ اور جا رہا تھا، لیکن رستے میں ایک بات یاد آ گئی تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اہم چیز سامنے آ جائے گی، ایک توجہ فرمائے۔ مگر جناب ابراہیم سے پروردگار عالم خواب میں کہتا ہے تم انسان کا گلا کاٹو۔ فقرہ پھر یاد کیجیے، نہ جو کبھی جائز تھا، نہ جائز ہے، نہ جائز ہوگی، نہ جائز ہو سکتی ہے، اس بات کے لیے خدا جناب ابراہیم سے کہتا ہے اسماعیل کا گلا کاٹ دو میری راہ میں۔ اے خالق حیات، اے مالک حیات، اے محافظ حیات، یہ کیسا تیرا عجوبہ حکم آ رہا ہے، انوکھا حکم آ رہا ہے، نرالا حکم آ رہا ہے کہ آدمی کے ہاتھ سے آدمی کا گلا کاٹا جائے۔ اور حیرت پر حیرت، حیرت پر حیرت، ہزاروں مرتبہ کا سنا واقعہ ہے، مگر مجھے موقع دے، میری مدد کرے کہ میں آپ کے سامنے کھلے دل سے ان واقعات کی اس کے تجزیے کو پیش کر سکوں۔ نرالا حکم یہ ہے کہ انسان کے گلے کو انسان کاٹے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ باپ اپنے بیٹے کے گلے کو کاٹے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اگر بیٹے سے کہا جائے کہ باپ کا گلا کاٹ دو تو یہ تو ذرا آسان کام ہے، ایسی لائق اولادیں آج بھی مل جائیں گی، لیکن ایسا نالائق باپ آج بھی ملنا مشکل ہے جس سے یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کا گلا کاٹ۔ اور ذرا ایک تصور اور کیجیے، جناب ابراہیم کا بڑھاپا آ گیا، جناب ابراہیم کا بڑھاپا آ گیا، اور اولاد جناب ابراہیم کے یہاں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نعمت رک جائے، اگر کسی نعمت میں تاخیر ہو جائے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کبھی خدا پر سے ایمان نہ اٹھا لینا۔ ہم کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ اگر ابراہیم جیسا نبی بوڑھا ہو سکتا ہے اور اولاد سے محروم رہ سکتا ہے، تو اگر ہم کسی نعمت سے محروم ہو جائیں تو اللہ پر سے ایمان کمزور کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہاں تک کہ آپ کی بیوی جناب سارا نے جو ان کی کنیز تھی جناب حاجرہ، وہ جناب ابراہیم کو خود دی اور یہ کہا کہ ان کو اپنی بیوی بنا لو، مجھ سے اولاد نہیں ہوتی ہے، شاید انہیں سے اولاد ہو جائے۔ زمانے میں سبز سے نفرت مشہور ہے، سارا اس وقت بیوی کا نام ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی سبز خوشی کا ساتھ پیدا کر رہے۔ ایسی مایوسی کی عالم میں اپنے اسباب ظاہر پر اور علم ظاہر کو گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے، وہ کیا کچھ جانتے تھے اور کیا کچھ نہیں جانتے تھے وہ ابراہیم جانے اور خدا جانے، لیکن میں تو اسباب ظاہر گفتگو کر رہا ہوں۔ تو مایوسیوں کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے۔ آپ یقین مانیے، نکاح ہوا اور نکاح کے ٹھیک 9 مہینے بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی؟ ابھی تو سال نہیں پورا ہوا، تو معلوم اگر جلدی بچہ پیدا ہو گیا تو آنے والے کی قدر و قیمت تو کوئی کمی نہیں ہے، مگر جلدی کی وجہ سے اس کا وقار گھٹ جاتا۔ ایک
साल गुजर गया औलाद नहीं हुई, दूसरा साल गुजर गया औलाद नहीं हुई, 5 साल गुजर गए औलाद नहीं हुई, अब 10 साल गुजर गए औलाद नहीं हुई, 80 साल के हो गए जनाब इब्राहिम औलाद नहीं हुई कि एक मरतबा खबर फैली कि इस्माइल पैदा हुए। तो आप पहचानिए ये इस्माइल नहीं है, ये 80 साल की तमन्नाओं का जिंदा पैकर है। ये इस्माइल नहीं है, मायूसियों के अंधेरों में उजाला है। ये इस्माइल नहीं है, मोहब्बत का एक मीनारा है। अब जरा तीनों बातें मिलाइए, जहां जिस मजहब में गले के काटने की इजाजत नहीं दी जाती है वहां हुक्म दिया गया है इब्राहिम गला काटो, अपने बेटे का गला काटो, मेरे नाम पर काटो, मेरी खुशी के लिए काटो, और उस बेटे का गला काटो जो बड़ी मायूसियों के बाद पैदा हुआ है। पहचानिए मुश्किल था या नहीं। मैंने आपका जो वाकई तफसीर के साथ लिया है, बिना वजह नहीं लिया है, एक जुमला हवाले करने के लिए मैंने इतना पस मंजर फैलाया है, इतनी तमहीद इख्तियार की है। इस सलवात को भेज दे मोहम्मद आले हजारों मरतबा का सुना हुआ वाकया है। मेरा हर भाई जो यहाँ मौजूद है वो जानता है, मगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जनाब इब्राहिम के अलावा ये हुक्म हम में से आप में से किसी को दिया गया हो, तवज्जो कीजिएगा तभी बात करूंगा वरना न तो। अगर ये हुक्म हम में से आप में से किसी आदमी को दिया गया होता, वो चाहे बहुत बड़ा आलिम दीन ही क्यों न होता, तो दबाव में फौरन ख्याल आता ये हुक्म तो ऐसा गलत है कि खुदा दे ही नहीं सकता। गला काटने का हुक्म, वो भी चाहने वाला बाप गला काटे, अपने चहीते बच्चे का गला काटे जो बड़ी तमन्नाओं के बाद पैदा हुआ है, ये हुक्म गलत। और अल्लाह ने एक रास्ता और पैदा कर दिया था, जिब्रील को भेज के नहीं पैगाम दिया, ख्वाब में हम आप होते, हमारा ख्वाब का एतबार ही क्या है। चलो झंझट खत्म हुआ। लेकिन जनाब इब्राहिम ने जब 3 दिन ख्वाब में देखा कि उन्हें हुक्म दिया जाता है कि मेरी राह में अपने फर्जंद को ज़बह कर दो, तो जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल से कहते हैं कि बेटा मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम्हारी क्या राय। आपके सामने फिर कहूंगा, अब इब्राहिम ने तो हुक्म मान लिया खुदा का, अब इब्राहिम की मंजिल थी, इस्माइल की मंजिल थी। इस्माइल कह सकते थे बाबा जरा सोचिए, इस रहमान के मजहब में गला काटने का हुक्म आ ही कहां सकता, और वो भी आप काटे, हमारा गला काटे। अब भाई तो कोई ख्वाब होगा छोड़िए, मगर नहीं, जनाब इब्राहिम ने हुक्म खुदा को हुक्म खुदा माना। समझो चाहता हूं, नतीजा आपके सामने आएगा तब आपको कीमत महसूस होगी, लेकिन चंद मिनट मुझे पढ़ने दीजिए। जनाब इब्राहिम ने हुक्म खुदा को हुक्म खुदा माना, और जब जनाब इस्माइल से कहा तो जनाब इस्माइल ने भी हुक्म खुदा को हुक्म खुदा माना। कहा बाबा जो हुक्म मिला है आप कर गुजरिए, मुझे आप सब्र करने वाला पाए। कहा तो फिर चलो, कहा चलिए, और हुक्म की अदायगी में कहीं कोताही न होने पाई। लिहाजा बेटे ने बाप से कहा बाबा आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि मोहब्बत तामील राह खुदा में रुकावट न बन सके, और कहा मेरे हाथ पैर बांध के मुझे पेशानी के भल जा दीजिए ताकि मेरा कोई तसव्वुर आपके ज़हन पर ऐसा न पैदा रहे कि मेरा तड़पना, मेरा पुकारना, मेरा बोलना कहीं से आपके हाथ में कमी पैदा कर दे। तो इतना मजबूत हुक्म खुदा है कि वो आंख नहीं बंद कर रहे, आंखों पर पट्टी नहीं बांध रहे हैं, अदम तामील की राहों को बंद कर रहे हैं, और ये अपने हाथ पैरों को रस्सी से बंधवा के पेशानी के फल नहीं लेट रहे हैं, बल्कि उन सारे जज्बात को सरनिगू कर रहे हैं जो तामील हुक्म खुदा में रुकावट बन रहे हैं। इस्माइल ने हुक्म खुदा की तामील के लिए अपने को पेश कर दिया, और इब्राहिम हुक्म खुदा की तामील कर गुजरे। जब दबा कर चुके, इत्मीनान हो गया कि दबा कर चुके, सर जुदा हो गया, गर्दन कट गई, पट्टी खोली। अब जब पट्टी खोली तो मंजर क्या देखा कि इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं, तब दुम्बा दबा किया हुआ पड़ा।
سنیے، میں نے اتنا آپ کا وقت لیا ہے، اگرچہ میں تھوڑی سمجھ کا کمزور ضرور ہوں مگر کبھی کبھی سمجھدار بھی ہو جاتا ہوں۔ میں نے یہ حکم آپ کے سامنے اتنی تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ ایک جملے کے لیے کہ بتائیے اگر ابراہیم حکم پر سوچتے کہ یہ حکم کیسا ہے، اسماعیل حکم پر سوچتے کہ یہ حکم کیسا ہے، تو ان کو شک پیدا ہوتا بلکہ یقین پیدا ہوتا کہ ایسا حکم خدا دے ہی نہیں سکتا۔ تو جناب ابراہیم و جناب اسماعیل نے حکم پر بھروسہ نہیں کیا۔ لفظوں پر توجہ کیجیے، اتنی دیر میں نے اسی جملے کی ادائیگی کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ ابراہیم و اسماعیل نے حکم پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ حاکم پر بھروسہ کیا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ گلا کاٹنے کا حکم آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے، اور وہ بھی باپ گلا کاٹے بیٹے کا، اور وہ بھی شہیدے بیٹے کا کاٹے، نہیں، ہمیں یہ سب سوچنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم تب سوچتے جب خدا کے بارے میں تصور ہوتا کہ وہ غلط حکم دے سکتا ہے، جب اس پر ایمان ہے کہ وہ غلط حکم دے نہیں سکتا ہے تو تعمیل کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ یہ حاکم پر اعتماد تھا، حکم پر اعتماد نہیں تھا۔ یعنی بنیادی اعتماد حاکم کی ذات پر تھا کہ وہ غلط حکم دے ہی نہیں سکتا ہے، حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے۔ حاکم پر اعتماد ہونا چاہیے، اور حاکم پر اعتماد کا نتیجہ دنیا نے کیا دیکھا کہ اسلام نے گلا کٹنے نہیں دیا، گلا کٹنے نہیں دیا، رزلٹ وہی نکلا کہ جانور ذبح ہوا، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے۔ تو میں نے اپنی دل سے گزارش کی ہے، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، یہیں سے سبق لے جاؤ کہ حکم پر بحث کرنے کے بجائے حاکم پر اعتماد کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ حکم پر بحث کرنے کے بجائے حاکم پر اعتماد کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ یقین مانو، حکم پر بحث کرو گے، ریزن پوچھو گے، وجہ پوچھو گے، فائدہ پوچھو گے، علم پوچھو گے، پیسے کرو گے تو حکم میں الجھنیں پیدا ہوتی جائیں گی، ایمان کمزور ہوتا جائے گا، انکار کا مزاج پیدا ہوتا جائے گا، خدا پر اعتماد ہٹتا جائے گا۔ جب یقین ہے وہ غلط حکم دے ہی نہیں سکتا ہے تو آنکھ بند کر کے تعمیل کرو۔ تو ایک ہی جملہ مجھے آپ کے حوالے کرنا تھا کہ حکم پر پیسے بند کر دیجیے، حکم دینے والے خدا پر اعتماد کو بحال رکھیے، پھر ایمان میں کبھی کمزوری نہیں پیدا ہوگی اور تعمیل میں کبھی کوتاہی نہیں پیدا ہوگی۔ سوال بھیج دیں، ڈاکٹر سے ہم ریزن نہیں پوچھتے، ڈاکٹر سے ہم ریزن نہیں پوچھتے کہ یہ دوا آپ نے کیوں لکھی، ڈاکٹر سے ہم بحث نہیں کرتے کہ یہ آپ نے پہلی گولی پہلے کو لکھی ہے، دوسری گولی دوسرے بعد میں کیوں لکھی ہے، اسے پہلے کیوں نہ کھا لے، اسے بعد میں کیوں نہ کھا لے۔ انہوں نے کہا عجب بات کرتے ہیں۔ ہمیں جب ڈاکٹر پر اعتماد ہے تبھی تو اپنی زندگی اس کے حوالے کی ہے، چاہے مار ڈالو چاہے زندہ رکھو۔ تو اگر ڈاکٹر پر اعتماد کرنے کے بعد آپ ریزن پوچھے بغیر اس کی دوا استعمال کر سکتے ہیں تو جو خالق علم و عقل ہے اس کے احکام کے ریزن میں کیوں بحثیں کرتے ہو، کیوں اپنا ایمان کمزور کرتے ہو، کیوں شیطان کے لیے جگہ پیدا کرتے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ ریزن پوچھنا، یہ وجہ پوچھنا، یہ حکم خدا کے فوائد پوچھنا، یہ بھی وہ اندھیرا ہے جس میں اجالے سے نکال کے انسان کو شیطان لاتا۔ صاحب ہماری سمجھ میں تو نماز کا فائدہ نہیں آتا۔ جس نے کہا ہم اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں اس کے ہاتھ تو کھڑا ہوتا ہے، جب اسی کو نہیں مانا تو سجدے کا کیا سبب؟ دل سے یاد خدا ہونا چاہیے، دل سے یاد خدا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ظاہر کی کیا ضرورت ہے کہ اٹھو اور اٹھو اور وضو کرو اور مسا کرو اور کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو، ایک ہنگامہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے، یاد خدا ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا جو خدا کو مانتا؟ تو یہ خدا کو ماننے والا احکام کی بحثوں میں الجھ کے نماز کی افادیت سے انکار نہیں کر رہا ہے، یہ اجالے میں جا کے اندھیرے میں واپس آ گیا ہے۔ ایک سوال بھیجتے محمد تو میں نے اتنی دیر جو آپ کی خدمت کی ہے اس کا کل مرحلہ یہ ہے کہ جب اعتماد ہے خدا پر، جب اعتماد ہے نبی پر، جب اعتماد ہے امام پر، اور حد یہ ہے کہ یہ تو وہ تھے جن پر دشمن کو اعتماد تھا، ہمارے امام وہ تھے جن پر دشمن کو اعتماد تھا۔
میرا موضوع کہیں سے کہیں چلا جا رہا ہے، لیکن جو سنانا ہے اس کو انشاءاللہ سنائی دوں گا۔ اس مجمع کو ایک جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں، جب یزید کے بھرے ہوئے دربار میں جناب امام خیر العابدین علیہ السلام کی تقریر ہو اور تقریر کا اثر یہ ہے کہ درباری بیدار ہو کر رو رہے ہیں، یزید سامنے بیٹھا ہے اور امام خیر العابدین علیہ السلام آواز دیتے جاتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا رکھا گیا اور میں اس کا بیٹا ہوں جو ذبح کیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ظالم کے سامنے مظلوم اپنی فریاد سنا رہا ہے اور ظالم کو ٹوک رہا ہے اور مجمع بے تحاشا ہو رہا ہے۔ اب فکر پیدا ہوئی سید سجاد کو چپ کیسے کرایا جائے، مسئلہ پیدا ہوا سید سجاد کو چپ کیسے کرایا جائے۔ یزید نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، یہ امام وہ ہے جن پر دشمن بھروسہ کرتا، ایک کام کرو، اگرچہ اذان کا وقت نہیں ہے مگر اذان دلوا دو، جیسے ہی اللہ کا نام پکارا جائے گا یہ چپ ہو جائے گی۔ آپ یقین مانیے اذان ہوتی رہتی ہے، ہم باتیں بند نہیں کرتے، اذان ہوتی رہے گی، ہم تقریر بند نہیں کرتے، لیکن کتنا دشمن کو اعتماد ہے چوتھے امام پر کہ یہ اتنے اللہ کے نام کا احترام کرنے والے ہیں کہ اپنی تقریر روک دیں گے، جیسی اذان دی جائے گی۔ تو جس امام پر دشمن بھروسہ کرتا ہو وہ دوستوں کے لیے قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ جس کے دشمن جس پر بھروسہ کرتے ہو وہ امام قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد مجھے اتنا کہنا ہے، جب ہمارے مذہب کے امام اتنے قابل اعتماد ہیں تو ایسے امام جس کو اپنا نبی کہتے ہو گے وہ کتنا قابل اعتماد ہوگا؟ اور ایسا نبی جس خدا کے سامنے سجدے کے لیے پیشانی جھکاتا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اس طرح سے محمد ایک اور ضرور دعویٰ بلند ہے کہ محمد عالم جانے گرا۔ تو میں اتنی دیر میں آپ کی خدمت میں جو کچھ گزارش کر سکا اس کا کل محصل یہ ہے کہ اس وقت کی اتنی تقریر کا محصل یہ لے کر کے جائیے کہ جب خدا پر اعتماد ہے، نبی پر اعتماد ہے، امام پر اعتماد ہے تو حکم خدا بے چون و چرا ماننا ہے، حکم نبی بے بحث ماننا ہے، حکم امام بے بحث ماننا ہے۔ اور آپ جیسے سمجھدار مجمع کے لیے ایک ہی بات کہنا ہے، جو حکم کی بحث میں الجھ جاتا ہے وہی تو شیطان ہوتا ہے، جو حکم کی بحث میں الجھ جاتا ہے وہی تو شیطان ہوتا ہے، اور جو بغیر بحث کیے سجدہ کر لیتا ہے وہی تو ملک ہوتا ہے۔ سلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو یہ ضروری ایک مسئلہ سامنے آ گیا تھا، یہاں تک میں آپ کو لے آیا، ورنہ میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ شیطان کسی کو اجالے میں دیکھ کے کبھی بھولتا نہیں ہے جب تک اس کو اجالے سے نکال کے اندھیرے میں۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے شاہکار واقعہ یہ بیان کر رہا تھا جس کی تفصیل تو گزر گئی، اب موضوع سے متعلق حصہ سن لیجیے۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے مینا کی طرف قربان گاہ کی طرف چلے ہیں ذبح کرنے کے لیے، البتہ جناب ہاجرہ کو نہیں بتایا، جناب ہاجرہ کو نہیں بتایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظرف عصمت اور ہوتا ہے اور ظرف غیر معصوم اور ہوتا ہے، ظرف عصمت اور ہوتا ہے، ظرف غیر معصوم اور ہوتا ہے۔ اسماعیل ہے، ہاجرہ ان کی ماں ہے، مگر ہاجرہ ہے، اسماعیل نہیں۔ راز عصمت میں معصوم شریک کیا جاتا ہے، غیر معصوم شریک نہیں کیا جاتا۔ اب ذرا ان کا تذکرہ سنیے، کن کا؟ وہ جو ہماری آپ کی سب کی گھات اور تاک میں، جناب شیطان صاحب قربان گاہ سے مینا سے جناب ابراہیم اپنے فرزند کو لے کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان آیا اور آنے کے بعد کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟
یہ بڑی دوستی کے لہجے میں ملاقات کرتے ہیں. بڑے خوش اخلاق ایسے ہی تو ملے ہوں گے نا. آداب بجا لاتا ہوں جناب ابراہیم سے, مزاج تو اچھا ہے, سب خیریت ہے, کہاں تشریف لیے جا رہے ہیں؟ تو اس خوش اخلاقی پر مر نہ مٹیے گا. بڑا عیار ہے, بڑا ہوشیار ہے, وہ جانتا ہے سب بولی بولے گا تو پھنسے گا کون ہمارے جال میں. لہذا اگر زہر دینا ہے تو اس پر شکر کا بھوگ تو ہونا چاہیے. اللہ کے خلیل کیا ارادہ ہے؟ جناب ابراہیم نے اس کو حکم بتا دیا, پہچانتے ہی تھے کہ بھائی ایسا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں, تو ذبح کرنے کے لیے لیے جا رہا ہوں. کہ اللہ کے خلیل مشورہ دینے کا حق تو نہیں ہے, مگر ایک بات پر بنا محبت کہے بغیر رکا بھی نہیں جاتا. آپ کو محبت ہے نبی سے, کہو کیا کہنا ہے, سننے میں کوئی حرج نہیں ہے, سن لے گے تمہاری بھی. کا بڑھاپے میں تو بچہ ملا اور اب اللہ اللہ کر کے جوان ہوا, اور ابھی نوجوان ہے, جوان بھی نہیں ہوا, اور آپ خالی خواب کے چکر میں پڑ کے ذبح کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی بچائیے اپنی ممتا کو, اپنی محبت کو, اپنے بچے کو. جناب ابراہیم نے کہا کہ اچھا تمہارا مشورہ ہم کو مل گیا, اور تم راستے سے ہٹ جاؤ. کہا اللہ کے نبی آپ کے اخلاق سے یہ امید نہیں ہے کہ ہم پر بنائے محبت دوڑ کے مشورہ دینے آئے, آپ ہمیں ٹھکرا دے بد اخلاقی کے ساتھ. کہا ٹھکرا نہیں رہے, تمہیں پہچانتے ہیں, ٹھکرا نہیں رہے, تمہیں پہچانتے ہیں. میرے بھائیوں کو اتنا ہی یاد رکھنا, نبی پہچانتا ہے, ہم آپ نہیں پہچانتے. لہٰذا نبی کو تو کوئی گھبراہٹ نہیں, وہ تو پہچان لیں گے. ہم کو ہر جگہ بھرتا رہنا چاہیے کہ کہیں وہی نہ ہو. کیا پہچانتے ہیں اللہ کے نبی؟ ٹھیک دیکھیے, ٹھیک کتنا ٹھیک ہے. کیا پہچانتے ہیں؟ کیا شیطان کو. کیا یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم مشورہ دینے آئے, آپ ہمیں گالیاں دیں. شیطان کہہ رہے ہیں, یعنی اس کے خیال میں بھی شیطان گالی تو ہے. کیا جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ کہا ہم کو آپ سے محبت ہے, ہم آپ کو سمجھائیں گے, جائیں گے نہیں. کہا ہم دیکھتے ہیں کیسے نہیں جاتے ہو. ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس زبان مبارک سے فقرے کا نکلنا تھا کہ یہ گیا اور وہ گیا. تو لاہور کے فقرے میں, مگر خالی لاہور نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے فقرے میں یہ تاثیر ہے کہ شیطان, ہم نے بہت مرتبہ آپ کو سنایا ہے, آج پھر یاد دلا دیں کہ اب لاہور کا ڈنڈا شیطان پر استعمال نہیں ہوتا, اچھے اچھوں پر استعمال ہو جاتا ہے. ہم تو چندہ مانگتے ہی ہیں, تنظیم المقادیر چلاتے ہی. 30,000 کی مستقل آمدنی پر 3,57,000 کا بجٹ بناتے ہی ہیں مولا کے سہارے, اور آپ پورا ہی کرتے ہیں. آپ مغل مسجد میں داخل ہو رہے تھے, غلام عسکری پڑھ کے جا چکے ہوں گے, اصل صاحب پڑھنے والے ہیں, چلو ممبر کے سامنے جگہ لے لیں. ایک مرتبہ جیسے ہی پھاٹک میں آپ داخل ہوئے, ادھر سے ہم نکل رہے تھے, ہم نے کہا سلام علیکم. دل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی جس ڈنڈے سے شیطان ہٹایا جاتا تھا, اس سے مولوی صاحب ہائے جانے لگے. یہی نہیں, صاحبزادے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پروگرام بنایا, سنیما دیکھنے چلے. گھر سے نکل ہی رہے تھے چپکے چپکے دبے ہوئے کہ ایک مرتبہ والد محترم سامنے نظر آ گئی. اب سمجھ میں آ گیا جیسے ہی دیکھ لیں گے ویسے ہی پوچھیں گے کیا کہاں رہے ہو, تو جیسے ہی باپ کو دیکھا ویسے ہی کہ اللہ ہو. آفس سے 4 بجے شوہر واپس آتا ہے. ایک دن آفس میں افسر ایک مر گیا, چھٹی ہو گئی,
تو بیوی نے دیکھا ابھی تو 2 بجے ہیں، چلو سہیلی کے یہاں گھوم آئے، 4 بجے آئیں گے شوہر صاحب، تب ان کی خاطر مدارات کریں گے۔ یہ ہاتھ پر برقع لے کے نکل رہی تھی، وہ سائیکل کی گھنٹی بجاتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ ان کی زبان کو دیکھتے ہوئے فقرہ آیا، لا حول ولا قوت۔ اب آپ اگر صلوات پڑھ سکے تو پڑھ دیجیے۔ گرامی، تو جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھاگا، یہ گیا اور وہ گیا۔ مگر ذرا ٹھیک بنا تو دیکھیے، بے حیائی دیکھیے۔ تھوڑی دور جا کے پھر پلٹا۔ اس کا مزاج ہی ہے جانا اور پلٹانا، اس کا مزاج ہی ہے جانا اور پلٹانا۔ اور اب جو پلٹ کے آیا تو ان کے پاس نہیں آیا، جناب اسماعیل کے پاس آیا۔ نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ بڑا سمجھدار ہے، کس سے کس طرح سے اپیلنگ والی گفتگو کرنا چاہیے۔ نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا ذبح کرنے لیے جا رہے ہیں۔ ارے حاجرہ کو تو بتایا نہیں، اسے کو بتا رہے؟ کہا ان کو اس لیے نہیں بتایا تاکہ ان کے ایمان میں خلل نہ پیدا ہونے پائے، اور اس کو بتانے میں کچھ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جیسا ہے ایسے ہی رہے گا، بدلنے والا کہاں ہے۔ کہا ابا ذبح کرنے لیے جا رہے ہیں۔ کہا یہ بھی سوچو کہ جو ذبح ہو گئے تو کیا دوبارہ زندگی پاؤ گے؟ یہاں زندگی عزیز ہوتی ہے، نوجوانی کی قدر کرو۔ جناب ابراہیم نے کہا کل کیا کرے؟ حکم خدا ہے۔ کہا حکم خدا کیا ہے؟ تمہارے باپ نے خواب ہی تو دیکھا ہے۔ کہا اچھا تم نبی کے خواب کو جھوٹا کہہ رہے؟ کہا جھوٹا نہیں کہہ رہے بھیا، ذبح ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ دنیا میں نہیں آؤ گے، ہماری بات مان لو، دوست ہے دوست، نہیں خواب۔ کہا اچھا جاتے ہو رستے سے ہٹتے ہو کہ نہیں؟ کہا واہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، ہم سمجھا رہے ہیں، جان بچا نہیں رہے، اب ہمیں ٹھوکر مار کے ہٹا رہے ہیں، کیوں ہٹا رہے ہیں؟ کہا تم شیطان۔ اور وہی جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی استعمال کیا، جیسے ہی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو سے کہاں ہارا؟ جناب ابراہیم سے ہارا اور جناب اسماعیل سے ہارا۔ کہا اچھا انہیں جانے تو ذبح کرنے کے لیے، انہیں جانے تو ذبح ہونے کے لیے۔ جناب ابراہیم کے دروازے پر آ گیا، کھٹ 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 کھٹ، گھنٹی تو تھی نہیں اس زمانے میں، یہ تو کالبل تو نہیں ہوئی، کھٹ 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 کھٹ۔ جناب حاجرہ نے کہا کہ گھر پر نہ جناب ابراہیم موجود ہے نہ جناب اسماعیل موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نہ ابراہیم سے ملنے آئے ہیں نہ اسماعیل سے ملنے آئے۔ کیا پھر تم ملنے کس سے آئے ہو؟ ملنے کس سے آئے ہو؟ کہا ہم تو اسماعیل کی ماں سے ملنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کسی غیر سے ملا نہیں کرتی۔ یہ ہم بڑے پرانے زمانے کے واقعات سنا رہے ہیں، ورنہ اس زمانے میں کوئی عورت یہ کہے کہ میں ملا نہیں کرتی، غیر مہذب، اور کیسے کیسے حیادار شوہر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں تم ہی دیکھ لو کون آیا ہے۔ کسی دن یہاں بھی نمبر آئے گا، کسی دن شام محفل شاہ خراسان میں بھی نمبر آئے گا، جب اس موضوع پر خاص طور سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشیں کروں گا، لیکن آج نہیں۔ تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جناب حاجرہ نے کہا میں کسی غیر سے ملا نہیں۔ کہا ملو یا نہ ملو بات تو سنو۔ کہا اچھا جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ کہا خبر لے کے آئے ہیں اسماعیل ذبح ہونے کے قریب ہوں گے۔ اللہ سب سے سخت امتحان ہے ماں کا ممتا کے ذریعے۔ اور اب مجھے یہ جملہ واپس آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جناب ابراہیم اگر شیطان کے چکر میں نہیں آئے تو نبی تھے، جناب اسماعیل اگر شیطان سے متاثر نہیں ہوئے تو معصوم تھے، لیکن جناب حاجرہ تو نہ نبی ہے نہ معصوم۔ کل میں ابھی دوڑا ہوا آ رہا ہوں، سانس چڑھی ہوئی ہے میری، گویا کہ جناب حاجرہ پر احسان جتا رہا۔ تمہارے شوہر ابراہیم کو خیال ہے کہ راہ خدا میں اللہ کا حکم ہے کہ راہ خدا میں اسماعیل کو ذبح کر دو، وہ ذبح کرنے لے گئے ہیں، یہ ذبح ہونے چلے گئے ہیں، کہا پھر کیا کرو؟
پھر کیا کروں؟ کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں پہنچاؤں تاکہ اپنے لال کو بچا لوں. کہا مجھے نبی جس گھر میں بٹھا گئے ہیں میں اس گھر سے باہر نہیں نکلوں. مجھے نبی جس گھر میں بٹھا گئے میں اس گھر سے باہر. پتا نہیں آپ نے کس چیز پر واہ واہ کی ہے وہ آپ جانے. آپ نے کس چیز پر واہ واہ کی ہے وہ آپ جانے. ہم جس چیز پر واہ واہ چاہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. ہم تو اس چیز پر واہ واہ جانتے ہیں کہ جناب حاجرہ نے کہا کہ جس گھر میں مجھے نبی بٹھا گئے ہیں میں اس سے باہر. میری بہنوں کبھی اسماعیل تباہ ہو جائیں گے, بچہ نہیں ملے گا تب ملے یا نہ ملے وہ اللہ کی مرضی ہے, مگر حکم خدا کی تعمیل میری ذمہ داری. پلٹ آیا, یہاں بھی ہارا, وہاں بھی ہارا, وہاں بھی ہارا. تو میں صرف اتنا سنانا چاہتا تھا, بات میں بات نکل گئی ورنہ کچھ اور سنا لیتا کہ جو اتنا ٹھیک ہے, اتنا ضدی ہے, اتنا دھرم ہے کہ جانتا ہے کہ ابراہیم کا راستہ نہیں بدلے گا, اسماعیل غلط راستے پر نہیں جائیں گے, جب ان کو گیا تھا اجالے سے نکال کے اندھیرے دلانے کے لیے, تو میرا کیا شمار ہے, آپ کا کیا شمار ہے؟ عزیزو جاؤ, جیسے ہم یہاں سے نکلے تو ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. کشمیر میں برفباری ہوئی یا ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو ایک نے دوسرے سے کہا جاؤ جاؤ مفلر نکال لو, سویٹر نکال لو, کوٹ نکال لو, اپنے کو بچاؤ, خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہیں بیمار نہ ہو جاؤ. تو جیسے ہوا ٹھنڈی چلے تو ایک دوسرے کو بچنے کی, بیماری سے بچنے کی ہدایت کرتا ہے, ویسے اس مجلس سے میرے بھائیوں میری بہنوں جاؤ اور یہ سوچ کے جاؤ زمانے میں شیطانی ہوائیں چل رہی ہیں, اپنے کو بچنے کے لیے اپنے کو بچانے کا انتظام کر کے جاؤ. اور میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں تفصیلات کروں گا. خدا کی قسم یہ نماز نہیں ہے, یہ وہ لباس ہے جو ہم کو شیطان کے حملوں سے بچانے والا. یہ روزہ نہیں ہے, یہ روزہ ذریعہ ہے ان سارے رشتوں کو کاٹ دینے کا جن رشتوں کو جوڑ کے شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے. تفصیلات جب موقع انشاءاللہ ملے گا, خدا توفیق دے گا تب سناؤں گا. بس آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جناب ابراہیم و جناب اسماعیل و جناب حاجرہ کو اندھیرے میں لانے کی کوشش سے بات نہیں آتا ہے تو ہم کو رات کو ہوشیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک جملہ زبان پر آ گیا ہے, مقام فضیلت ہے, موقع مدح ہے, ایک پرزور سلوات بھیجے میں سنا. شیطان کو ایک بات پر غور کرنا پڑا ہوگا, شیطان بھی چکر میں آ گیا. آج جناب ابراہیم نہیں متوجہ ہوئے, اسے اطمینان تھا, اس نے خدا کے سامنے بھی کہا تھا پالنے والے سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے خالص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. تو جب جناب ابراہیم نہیں بہکے اسے اطمینان ہوا. ہم تو پہلے ہی جانتے تھے یہ نہیں بہکیں گے, لیکن لاؤ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. جناب اسماعیل نہیں بہکے, اسے اطمینان ہو گیا یہ نہیں بہکے, ٹھیک ہے یہ بھی معصوم ہے. لیکن جب جناب حاجرہ نہیں بہکی تو شیطان کو بھی چکر آ گئے. اس کے پاس پچھلا تجربہ تھا, پچھلا تجربہ تھا کہ جناب نوح کی بیوی کو بہکا چکا تھا, اور حالیہ تجربہ تھا جناب ابراہیم کا کہ جناب لوط کی بیوی کو بہکا چکا تھا. تو شیطان کو بھی کم سے کم چکر آ گئے کہ یہ کیا بات ہے, نوح کی بیوی کو میں بہکا سکا, لوط کی بیوی کو میں بہکا سکا, یہ ابراہیم کی بیوی کو کیوں نہیں بہکا سکتا ہوں. لیکن شیطان کو سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو, میرے ایمان میں بات آ گئی. وہ یہ کہ جناب حاجرہ صرف جناب ابراہیم کی بیوی نہیں تھی بلکہ جناب اسماعیل کی ماں بھی تھی. لہذا عزیزو یاد رکھنا, کوئی بہک جائے تو بہک جائے مگر جو معصوم کی ماں ہوگی وہ نہیں بہک سکتی. جو ایک معصوم کی ماں ہو اگر وہ حاجرہ ہے تو جو 11 معصوموں کی ماں ہوگی اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. صلوات اللہ علیہ. اور بس ادب معصومین کی بارگاہ میں بس ادب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مقام فضیلت نہیں ہے, مقام فضیلت نہیں ہے. جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی منزل کائنات کی
مریادہ، با عظمت، با کمال، با فضیلت، با رتبہ جناب معصوم کون ہے؟ لیکن ایک لفظ کہنے کا میرے پاس موقع آ گیا ہے، اور یقین مانیے وہ جناب معصومہ کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ معصومہ کے لیے ایک موقع مسرت ہو۔ جو 11 معصوموں کی ماں، جو 11 معصوموں کی ماں وہ فاطمہ بنت محمد، اور جو 12 معصوموں کی ماں وہ فاطمہ بنت اسد۔ یہ اور بات ہے کہ فاطمہ بنت اسد کی منزل الگ ہے اور معصوم کونن کی منزل الگ ہے۔ معصوم معصوم ہے، غیر معصوم غیر معصوم ہے۔ پھر ایک موقع نکل آیا فضیلت کا کہ جو 12 معصوموں کی ماں ہے اس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اور اب میں نے آپ کی زحمت تمام کی، میں آگے چل کے آپ کے سامنے مزید تفصیلات پیش کروں گا۔ آج میں نے صرف ایک ہی آپ کو پیغام دینا چاہا ہے، جس کو 2 لفظوں میں یاد رکھیے گا کہ احکام خدا و نبی اور امام پر بغیر بحث کے تعمیل کے لیے تیار ہو جائیے، ورنہ حاکم پر اعتماد کمزور ہو جائے گا اور آپ اجالے سے نکل کر کے اندھیرے میں واپس آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے حملے سے ہر وقت اپنے کو باخبر رکھیے، ہوشیار رکھیے، چوکنا رکھیے، اس لیے کہ جب وہ معصوموں پر کوشش کرنے سے باز نہیں آتا ہے تو ہم غیر معصوموں کی کیا؟ اگلی تفصیلات اگلی تقریروں میں پیش کروں گا۔ آج تو مجھے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تاریخ کربلا کا ایک باب ہے، تاریخ کربلا کا ایک منظر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آدمی اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آتا کیسے۔ اب تک تو میں نے سنایا ہے کہ شیطان اجالے میں آئے ہوئے انسانوں کو اندھیرے میں نکالتا ہے۔ اب ارباب ادا سے ایک بات مجھے کہنا چاہتا ہوں، صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب تقریر فرمائی ہے اور تقریر کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کے شام کے لشکر سے نکل کے حسین کے قدموں کی طرف آ رہے تھے، یہ ہر نہیں آ رہے تھے، یہ آیت آواز دے رہی تھی، یہ دیکھو اندھیرے سے نکل کے اجالے میں آ رہے ہیں۔ اور اندھیرے میں روکنے کے لیے کتنی چیزوں نے روکا ہوگا؟ زندگی کے پیار نے روکا ہوگا، نوکری کے وقار نے روکا ہوگا، لشکر کے سردار ہونے کے تصور نے روکا ہوگا، لیکن جناب حر نے ہر وہ رشتہ کاٹ دیا جس سے انسان اندھیرے میں روکا جا سکے۔ کہا آج زندگی نہیں چاہیے، موت چاہیے۔ وہ زندگی بے حقیقت ہے جو یزید کے ساتھ بسر ہو، وہ موت بہترین قیمتی چیز ہے جو حسین کے ساتھ بسر۔ وہ اولاد بے حقیقت ہے جو زندہ رہ جائے مگر یزید کے لشکر میں رہ کر زندہ رہ جائے۔ نوجوان بیٹے کی وہ لاش بڑی قیمتی ہے جو حسین کے لشکر میں اٹھی۔ بس میں آپ کی خدمت میں اتنی ہی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حر نے بڑی کشاکش سے، بڑی کشمکش سے، بڑے آپسی تصادم سے اپنے سخت ترین امتحان کی منزلوں کو طے کر کے شام کے لشکر سے نکالا، اپنے اور حسین کی طرف آئے، اور جب آئے تو بیٹے کو ساتھ لیتے ہوئے آئے، اور جب آئے تو آنے کے بعد مولا کے قدموں پر سر ڈالا، اور جو زبان سے حر کے فقرہ نکلا ہے وہ پورے حر کے اندر کے سارے خیالات کی عکاسی ایک جملے میں کرتا ہے۔ اور کانپ رہے ہیں، سر سے پیر تک کانپ رہے ہیں، اتنا کانپ رہے ہیں کہ جسم بے قابو ہوا جاتا ہے، اتنا کانپ رہے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے اور تم کانپ کیوں رہے ہو، لیکن اتنی کپکپی کے باوجود اس کی جسم بے قابو ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی؟ خدا کی قسم ہم گناہگاروں پر احسان کر گئے ہوں، خدا کی قسم ہم گناہگاروں پر احسان کر گئے ہوں۔ یہ بتا گئے جب میری خطا معاف ہو سکتی ہے تو کوئی گناہگار مایوس نہ ہو کہ اس کی خطا نہیں معاف ہو سکتی۔ ہاں شرط یہی ہے جیسے میں نے توبہ کی ہے ویسے تم بھی توبہ کرو، جیسے میں نے رستہ بدلا ہے ویسے تم بھی رستہ بدلنا، جیسے میں نے اپنے میں کرداری انقلاب پیدا کیا ہے ویسے تم بھی اپنے میں کرداری انقلاب پیدا۔
ایسا جملہ ہے جس میں دل و دماغ کی ساری کیفیتوں کی عکاسی ہے. مولا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی؟ اور یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج اور آج کے بعد اس خاندان پر جتنی تکلیفیں آئیں گی ہر تکلیف میں میرا ایک حصہ ہے. جو زحمتیں یہ جھیل چکے اس میں بھی میرا حصہ ہے اور جو زحمتیں جھیلنے والے ہیں اس میں بھی میرا حصہ ہے. تو مولا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور اب قدرت نے آواز دی ہم ہر مومن کے ولی ہیں، ہم ہر مومن کے ولی ہیں، اس کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتے ہیں. اب میں نے کل کہا تھا اللہ نظام اسباب قائم کرتا ہے. نظام اسباب کے اس وقت ذمہ دار سربراہ اس نظام ہدایت کے حسین ابن علی تھے. ایک مرتبہ بازو پکڑا اور بازو پکڑنے کے بعد زبان مبارک پر فقرہ ہوا آیا جو یہ بتاتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہدایت کی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے جو نظام ہدایت ہے اس کے سلسلے کے ذمہ دار بھی ہیں اور اس کے نمائندے بھی ہیں. بازو پکڑا، اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. بس اب میرے پاس بیان کرنے کے لیے ایک دو چار فکرے باقی ہیں تاکہ آپ کی یہ غمگین آوازیں ذرا اور بلند ہو. حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے باپ نے بھی، میرے خدا نے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. بس اللہ اسے کہتے ہیں اندھیرے سے نکل آنا اجالے میں. باپ بیٹے کے پاس آیا، باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا کیا انتظام کر سکتے ہو کہ میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے؟ میں اپنے لفظوں میں سناتا ہوں کیوں بیٹا کیا اپنے باپ کی مدد کرو گے، اپنے باپ کے کام آؤ گے؟ تو بیٹے نے کہا بابا کام کا راستہ بتائیے میں تیار ہوں. کہا لال ایک کام کرو، مولا کی خدمت میں اجازت لے کے میدان میں جا کے لڑ کے مولا پر جان دے دو. بیٹا تم جان دے دو تاکہ میں تمہارا جوان لاشا اپنے ہاتھوں کا اٹھا کے جاؤں. مالک میری خطا معاف کر دے، کریم میرے گناہ معاف کر دے، رحیم غفور میرے خطاؤں سے درگزر. جب جوان ہو کے بیٹے کی لاش آ رہی تھی تو ہن رو رہے تھے، مگر غم میں نہیں رو رہے تھے بلکہ توبہ کے لیے رو رہے تھے. اور اس کے بعد خود کربلا کے میدان آئی. بس کے بعد کو جملے سنیے اور مجلس تمام کیے دیتا ہوں. خود کربلا کے میدان میں آئے، گھوڑے کو بڑھاتے رہے. حسین کا لشکر دور ہوتا گیا اور یزید کا لشکر قریب ہوتا گیا. آپ یقین مانیے دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو ہمت نہ کرتا دوبارہ یزید کے لشکر کے سامنے آنے کی، اس لیے کہ یہ تو ہمارے خون کے پیاسے ہوں گے، اب ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ سخت ترین سلوک کریں گے. لیکن جو حسین کی طرف آ جاتا ہے پھر اس کے پاس خوف نہیں آتا. بڑھتے رہے، کیسے بڑھتے رہے؟ حسین کا لشکر دور ہوتا گیا، یزید کا لشکر قریب ہوتا گیا. کیوں بڑھتے گئے؟ بسر ساتھ کی تلاش میں. آپ یقین مانیے یہ جرأت حر ہے کہ شام کے لشکر کے دستوں کے درمیان یہ سارے ساتھ کو تلاش کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے، شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج بھی حسین نے لاش وہیں پر چھوڑ دی تھی جہاں حر شہید ہوئے تھے اور حر کا روزہ الگ بنا ہوا ہے. بسر ساتھ تک پہنچے. بسر ساتھ سے کیا کہنا ہے؟ پھر جملہ سنیے اور مجلس ہم تمام کیے دیتے ہیں. جب بسر ساتھ کے قریب پہنچ گئے کہا بسر ساتھ ایک بسر ساتھ. لوگوں نے بسر ساتھ کو متوجہ کیا، تھوڑی دیر پہلے تمہاری جو فوج کا لشکر سردار تھا وہ تم سے حر باتیں کر رہا ہے. کہا حر اب کیا کہنے آئے ہو؟ حر نے کہا ایک بات کہنے آیا ہوں، جملہ سنیے انشاءاللہ حق غم و ماتم ادا ہو جائے گا. کہا میں حسین کے خیموں سے آ رہا ہوں. ایک بسر ساتھ میں حسین کے خیموں سے آ رہا ہوں. میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے